قبلہ و کعبہ حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید نقی عسکری رضوی صاحب قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ جلوہ فروز منبر ہو کر اپنی عالمانہ تقریر سے سامعین کے اذہان و قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آپ ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تقریر کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور تقریر کا مطلب ہوتا ہے مختصر سے مختصر الفاظ میں اپنی بات کو پیش کرنا۔ عزیزو، ہم سب جس دنیا میں رہتے ہیں اور جو حیات اور جس زشت کو گزارتے ہیں، جس زندگی کو ہم گزارتے ہیں، اس زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں، بہت سے مراحل آتے ہیں جس میں ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں صحیح راہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ دائیں جائیں، بائیں جائیں، سیدھے جائیں، پیچھے جائیں۔ بہت سے ایسے زندگی میں موڑ آئیں گے کہ جہاں پر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، تو ہمارے فیصلے کی بنیاد کیا ہونا چاہیے، یہ میری تقریر کا موضوع ہے۔ جب بھی ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کریں، رشتہ کہاں قائم کرنا ہے، فیصلے کی بنیاد کیا ہو، گھر کہاں بنانا ہے، پڑوسی کون ہو، فیصلے کی بنیاد کیا ہو، بچے کو کس جگہ پڑھانا ہے، فیصلے کی بنیاد کیا ہو، بزنس کیا کرنا ہے، فیصلے کی بنیاد کیا ہو، تعلیم اور ایجوکیشن کیا حاصل کرنا ہے، فیصلے کی بنیاد کیا ہو۔ یہ تو ابھی ہم نے دنیا کی مثالیں دی ہیں، ابھی تو ہم دین کی طرف آئے نہیں۔ لیکن اگر دنیا میں ہم نے صحیح طریقے سے اور صحیح معنی میں فیصلہ کر لیا کہ ہمارے فیصلوں کی بنیاد کیا ہونا چاہیے، تو وہی بنیاد ہمیں دین میں بھی کام آئے گی۔ سب سے پہلے ہماری زندگی میں کوئی بھی موڑ آئے، اگر ہم فیصلہ جذبات کی بنا پر کریں، اپنے ایموشنز کے بنیاد پر کریں کہ ہمارے یہ جذبات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، کہ اگر پڑوسی نے یہ کیا ہے تو ہم کو بھی اس کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ اگر ہمارے متعلق کسی نے بات کہی ہے، تو اگر اس نے ایک بات کہی ہے، ایک الزام لگایا ہے، تو ہمیں 4 بات اور 4 الزام جو ہے وہ لگانا چاہیے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے تو پلٹ کر اس سے تگڑا وار ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر دنیا میں رشتے بھی جو ہم کبھی کبھی طے کرتے ہیں اور بعد میں جو پچھتاوا ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر جو حصہ ہوتا ہے وہ جذبات کا ہوتا ہے۔ اس وقت بہت سب کچھ اچھا، حسین، جمیل، خوبصورت، سب کچھ بہت کچھ دکھائی دے رہا تھا، ظاہری طور سے ہم نے سب کچھ دیکھا اور اس کو فیصلہ کر لیا کہ یہ رشتہ بنانے کے لائق ہے، اس کو رشتے میں لانا چاہیے۔ تو جذبات کی بنا پر اگر ہم فیصلہ کریں گے تو مولانا متقیان نے صاحب نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ جذبات کی بنا پر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جہاں جذبات ختم ہوتے ہیں ان فیصلوں کے اوپر پچھتاوا اور شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ جذبات ختم ہوئے، 2 بھائیوں نے مل کر گھر بنایا، جذبات تھے کہ سگے بھائی ہیں، لیکن 10 سال کے بعد یہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ دروازہ ایک کیوں ہے، کچن ایک کیوں ہے۔ جذبات کے بنا پر جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں سال، 2 سال، 4 سال ہو سکتا ہے کہ ایک نسل کے بعد پچھتاوا ہو کہ میرے والد نے یہ کیا تھا،
میرے دادا نے یہ فیصلہ کیوں کیا. تو جذبات کے بنا پر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہے. ظاہری طور سے تو وہ بہت اچھا خوش شکل نظر آئے گا، خوبصورت نظر آئے گا، حسین نظر آئے گا، جمیل نظر آئے گا، لیکن جہاں جذبات ختم ہوئے وہاں پر وہ فیصلے پر پچھتاوا اور شرمندگی ہوگی کہ یہ فیصلہ ہم نے غلط کیا تھا. اب آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم جذبات کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں. ہماری دنیا میں یا دین میں جو بھی فیصلے ہوں گے اس کی بنیاد ہماری عقل ہوگی. اگر ہم عقل کی بنا پر فیصلہ کریں گے تو ہماری جو اب فیصلے ہوں گے وہ صحیح ہوں گے. تو ٹھیک ہے چلیے یہ بات قابل قبول ہے ایک حد تک کہ جو فیصلے عقل کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے. عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے. اور اس کی بہت مثالیں ہیں ایسی. ہر 5 سال پہ، ہر 3 سال پر، ہر 1 سال پر کیوں جو ہیں قانون بدلتے ہیں. وہاں تو عقلاء بیٹھے ہوئے ہیں نا، عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں نا. انہوں نے ایک بل پاس کیا تھا 5 سال پہلے، اس کے 5 سال بعد کہا کہ نہیں اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، یہ صحیح نہیں تھا، یہ فیور میں نہیں تھا، یہ حقوق ناس میں نہیں تھا، اس میں حق میں کمی ہو رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر بھی جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم یہ گارنٹی نہیں لے سکتے کہ 100% کامیاب ہوں گے اور سکسیز ہوں گے. اس میں بھی بعد میں کہیں نہ کہیں جا کر کچھ کمی نظر آئے گی، اس کو ماننا پڑے گا. 2 باتیں ہو گئیں. فیصلے کی بنیاد کیا؟ جذبات، ریزلٹ 0%. عقل مان لیجئے 60-70% آئے گا. لیکن عزیزوں اب ہم ایک واقعے کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں. ایک گھر ہے مدینے میں جہاں سب نے نذر کی ہے کہ آج ہم روزہ رکھیں گے، آج ہم روزہ رکھیں گے. جہاں حضور بزرگ روزے سے، جوان علی روزے سے، وہی بچے بھی روزے سے ہیں. ایک دم فاقے کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا، فاقے کا وقت گزر گیا، روزے کا وقت گزر گیا. افطار کا وقت جیسے ہوا ایک سائل آیا، مسکین ہم ہیں، دوسرے دن بھی یتیم ہیں، اسیر ہیں. واقعہ آپ کے پیش نظر ہے. اب آئیے فیصلے کی بنیاد کیا ہونا چاہیے. ہم ہوتے تو فیصلے کی بنیاد کیا ہوتی؟ جذبات یا عقل؟ دونوں چیزوں کو آپ لے لیجئے. ہمارے فیصلے کی بنیاد کیا ہوتی؟ ہم روزے سے تھے، روزے سے تھے. یہ جو ایک روٹی ہمارے سامنے رکھی ہے یہ ہم کما کے لائے ہیں. دن بھر روزے سے تھے، ایک دم ہنگام ہے کون سے افطار کا. ساری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ تم روزے سے تھے. ایک بات، یہ روٹی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، تم کما کے لائے، تمہارا حق ہے، تم احق ہو، تم زیادہ حقدار ہو، تمہیں کھانا چاہیے. لیکن اہل بیت نے بتایا نہ جذبات نہ عقل. ایک تیسری چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. عقل کا پورا فیصلہ ہے. ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو اس فقیر کو، اس سائل کو، اس اسیر کو دھکے مار کے گزارتے. ہم تو روزے سے تھے، ہم تو روزے کے لیے بیٹھے ہیں. چلو 1 دن ہو گیا نا، 2 دن ہو گئے ہیں نا، اب یہ 3 دن روز کیا جو تمہیں تماشا لگا رکھا ہے اس کو بھیج دیتے. لیکن اہل بیت نے کہا کہ نہیں، عقل چاہے جو کچھ کہے کہ اپنی سامنے کی روٹی دے دینا چاہیے، لیکن اس سے بڑا ایک چیز ہے، اس سے بڑی ایک چیز ہے جسے دین کہا جاتا ہے. دین کے بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم چاہے فاقے سے رہ لیں لیکن سائل کو دے دینا چاہیے، فقیر کو دے دینا چاہیے، مسکین کو دے دینا چاہیے. اگر فیصلہ دین کی بنیاد پر ہوگا تو آیت نازل ہوگی اور جزء قرآن بن جائے گی. تو اتنی بات نچوڑ کیا نکلا کہ ہمارے زندگی میں جو بھی موڑ آئے، کیا دین کو ہم بنیاد بنائیں اپنے فیصلے کی. یہ ہو گئی ہماری زندگی. اب اگر دین کا معاملہ آئے، ٹرسٹ بنانا ہے، سوسائٹی بنانا ہے، ادارہ بنانا ہے، یتیم خانہ کھولنا ہے، اسکول کھولنا ہے، تو مرحوم علامہ جوادی تو کہا کرتے تھے جب مکتب قائم ہوتے تھے کہ جب مکتب قائم ہوتے ہیں تو منتظم کے لیے اس کو تلاش کیا جاتا ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہو، کہ یہ سب سے بزرگ ہیں، اور ان کو جب منتظم بنایا جاتا ہے تو اسی دن مکتب جھک جاتا ہے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا، فیصلے کی بنیاد دین، اور اس کے بعد جب دنیاوی مسائل ہوں، جب ہمیں
اب کسی کو ہمیں انتخاب کرنا ہے، چونکہ یہ دنیا ایسی ہے کہ دین میں بھی اگر کوئی ٹرسٹ، سوسائٹی، ادارہ، جامعہ کچھ بھی بن رہا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں کسی کو منتخب کرنا ہے۔ اب کس کو ہم انتخاب کریں؟ رشتے کی بنیاد پر اگر انتخاب کریں گے تو یہ جذبات کا معاملہ ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں گے تجربے کار ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو یہ عقل کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن دین کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جناب یوسف نے عزیز مصر سے خود پیشکش کی اور اپنے لیے جو صفات بیان کیے وہ 2 صفت بیان کی تھی۔ اس خزانے کا مالک مجھے بنا دو، منسٹری مجھے دے دو، میں کیا ہوں؟ قوی امین۔ یہ 2 صفت، کسی کا انتخاب کریے، صدر ہو، سیکریٹری ہو، ممبر ہو، قوی امین، قوت والا ہو اور امانت دار۔ یہ جناب یوسف نے کہا میں اس پر قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ قوی یہ نہیں کہ جس کی مچھلیاں نکلی ہوئی ہوں، جم جس نے جوائن کر رکھی ہو، وہ نہیں قوی۔ قوی کا مطلب یہ ہے کہ نظر سے بھی قوی ہو، کان سے بھی قوی ہو، زبان سے بھی قوی ہو، فکر سے بھی قوی ہو، قوت ایسی ہو۔ اور امین کا مطلب یہ ہے کہ صرف مال نہیں بلکہ مال کے علاوہ بہت سی امانتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی امانت دار ہو۔ تو یہ 2 صفت انہوں نے بتائی۔ اچھا یہیں سے ایک بات سن لیجیے اور آپ کی زحمت کو تمام کر رہے ہیں۔ کسی کو عہدہ دینا ہو، انہوں نے کہا کہ یہ 2 صفت میرے اندر ہے، مجھے جو ہے یہ وزارت منسٹری دے دی جائے۔ اور جناب شعیب کی بیٹیوں نے بھی وہ جو جملہ کہا کہ انہیں دامادی میں لے لیجئے، ان کو بہتر ہیں میرے لیے، ان کو جو ہے رکھ لیجئے آپ اپنے ہاں اجرت پر، کیونکہ ان میں ہم نے 2 صفتیں دیکھی ہیں۔ جناب یوسف نے قوی علیم کہا تھا، انہوں نے قوی امین کہا ہے۔ انہوں نے اپنے کہا تھا قوت والا اور علیم، جاننے والا، باخبر ہر چیز سے، بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی کسی پوسٹ پر ہے، سیکریٹری ہے، تو وہ بے خبر نہ ہو، صدر ہے تو بے خبر نہ ہو، اور اپنے ماتحت کے ساتھ ایسا رویہ ہو کہ ماتحت منافق نہ بن جائے۔ کبھی کبھی ہوتا نا ہماری بیجا سختی، میں آیا تھا تم نے گیٹ کیوں نہیں کھولا، میری گاڑی کو پارک ہونا تھا جگہ کیوں نہیں تھی۔ اگر ہم نے اپنے ماتحت کے ساتھ بیجا سختی کی تو منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اور کیسے؟ وہ یہ کہتا ہے جس دن ان سے چھٹکارا ملا پھر بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر رشتہ کرنا ہو تو رشتے میں قوی ہو، امین ہو۔ امین کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ تو عزیزوں، ہم سب دنیا میں کوئی بھی فیصلہ کریں، کسی کے بارے میں فیصلہ کرے، ہمارے فیصلے کی بنیاد کیا ہو؟ دین ہو، نہ جذبات نہ عقل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔